52 شوکیسز ہیں، اور اسی طرح اس میں 52 قرآن کریم کے مختلف نسخے مختلف زمانوں کے اور مختلف خط میں موجود ہیں۔ اور اس میں جو ہم نے نسخے رکھے ہیں وہ یعنی نمائش کے اعتبار سے رکھے ہیں، تاریخی اعتبار سے رکھے ہیں اور خط کے لحاظ سے رکھے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا بہرحال قرآن ہے سب اس کو تعظیم دیتے ہیں اپنے، لیکن ہم اصل میں یہ دکھاتے ہیں کہ قرآن کریم کو لکھنے والے کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے بڑے، جسے ہم اپنے عام زبان میں کہیں کہ کتنے اچھے آرٹسٹ تھے۔ بلکہ اس کا کاغذ بھی ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اس کا لکھا ہوا بھی ہاتھ کا ہے، لیکن اتنی نفاست، اتنی مہارت کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور آپ اکثر نسخوں میں یہ دیکھیں گے کہ اس میں سونے کا کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو آپ کو رنگ نظر آتا ہے وہ ویجیٹیبل کلر نہیں ہے، یعنی سبزیوں کا کلر نہیں ہے، پتوں کا نہیں ہے، بلکہ وہ قیمتی پتھروں کا کلر ہے جو اس کو پیس کر اس کا باقاعدہ اس کی روشنائی بنا کے اس سے جو ہے نا ساری اس میں گلکاری کی گئی ہے۔ اور کیونکہ اگر سبزی ویجیٹیبل کلر ہونا تو وہ کاغذ کو کھا جاتا ہے، لیکن یہ جو پتھر کے کلر ہوتے ہیں نا یہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں، یہ تو اس میں خرچہ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کو سونے کے علاوہ آپ کو لیپس لازولی بہت زیادہ نظر آئے گا، کسی جگہ آپ کو مرجان بہت زیادہ نظر آ جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں جتنا کام جیسے ہوا ہے نا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی محنت اس کی گئی ہے۔ شروع میں ہم نے جو نسخے رکھے ہیں وہ 1000 سال پرانا ہے، پہلا ہے، دوسرا 900 سال پرانا ہے، تیسرا 800 سال پرانا ہے۔ پھر ہم اندر جو بکس بنے ہوئے بڑے خوبصورت، اس میں بھی 800 سال پرانے نسخے ہیں اور بڑے خوبصورت بڑے، اور اس میں ایک نسخہ تو جو اسلام کا تیسرا بڑا خطاط ہے، یاقوت مستعصمی اس کا نام ہے، اس کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے۔ اگر یاقوت مستعصمی کا نام آپ باہر یا ہمارے یہاں تو اتنا شعور نہیں ہے، لیکن آپ بولیں کہ یاقوت مستعصمی کا لکھا ہوا ہے تو وہ حیران ہو جائے گا، کیونکہ بڑے انمول ہے، بڑے پرائزلیس یہ جو ہے نا یہ نسخے ہیں یہ۔ اس کے آگے اگر آپ چلیں تو آپ کو ایران کے نسخے لکھے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بھی تقریباً 700-600 سال پرانے ہیں۔ ذرا آگے بڑھیں گے تو آپ کو سینٹرل ایشیا کے نسخے نظر آ جائیں گے، یہ وسطی ایشیا کے نسخے نظر آئیں گے، بڑے خوبصورت ہیں جناب، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ آگے چلیں گے تو ہم نے ایک خاص اہتمام کیا ہے کشمیری انداز میں لکھے گئے نسخے، کشمیری گلکاری جس میں ہے، تذہیب ہے، ترسیح ہے، کشمیری لحاظ سے۔ کچھ نسخے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو دنیا کے کسی اور لائبریری میں، کسی میوزیم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ آ کے وہ دیکھ کے بڑے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، خصوصاً جو، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہم سے دشمنی ہے، بلکہ رشک میں، جیسے ایک قرآن ہمارے پاس لکھا ہوا ہے 3 جلدوں میں خط نستعلیق میں۔ خط نستعلیق وہ خط ہے جو اردو یا فارسی کا خط ہے، اور اس میں قرآن بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے، لیکن ہمارے شاہ جہان پیریڈ کا خط نستعلیق میں 3 جلدوں میں قرآن موجود ہے۔ اچھا، اس کو جو خصوصاً جو ایرانی دیکھتے ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے کہا ہمارے پاس کہاں سے آیا، ہم نے تو، ہماری باقاعدہ کمیٹی ہے مجلس حصول نوادرات کی، وہ باقاعدہ اس کو خریدتی ہے، اوپن نہیں خریدتی، لیکن کہتے ہیں یہ نسخہ، وہ بڑے حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک اور خطاط ہے ترکی کا، شاہ مراد اصفہانی کہلاتے ہیں۔ شاہ مراد اصفہانی کا نسخہ دیکھتے ہیں نا لوگ دنگ رہ جاتے ہیں جو اس فن سے واقف ہے، کیونکہ اس کے لکھے ہوئے نسخے دنیا میں بہت کم ہیں۔ اچھا، ایک جو سب سے خوبصورت، سب سے تاریخی، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا انپیرلل ہے، یعنی اس کا ثانی نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ایک نسخہ ہے جو خط بہار میں لکھا ہوا ہے۔ خط بہار وہ خط ہے جو بر صغیر میں ایجاد ہوا تھا، ورنہ جتنے بھی خط ہیں جو اسکرپٹ ہے، جسے آپ اپنی زبان میں فونٹ کہتے ہیں، یہ یا تو عرب میں ایجاد ہوئے، یا ترکی میں ایجاد ہوئے، یا سینٹرل ایشیا میں، یا ایران میں، لیکن خط بہار جو ہے وہ بر صغیر میں ایجاد ہوا۔ اس کے کئی نسخے اور ہیں، لیکن جو ہمارے پاس نسخہ ہے وہ مطلب کھلنے کے بعد جو ہے نا آپ تقریباً سمجھیں کہ 1.25 میٹر کا بن جاتا ہے، اس طرح اتنا بڑا ہوتا ہے۔
اچھا، اس کے 1200 صفحات ہیں، نمبر 1۔ پورا قرآن پاک، آپ ذرا غور سے سنیں، پورا قرآن پاک سونے سے لکھا گیا ہے، سونے سے لکھا گیا ہے، بڑی تختی میں، یعنی سونے سے لکھا گیا ہے۔ قرآن میں 30 سپارے ہیں، ہر سپارے کے ابتدا میں جو تزئین ہے، جو آرائش ہے، جو نقش و نگار ہے، وہ بقیہ 29 سپاروں میں نہیں نظر آئے گی۔ ہر سپارے کی اپنی تزئین ہے، اپنی آرائش ہے، ٹھیک ہے۔ نیشنل میوزیم آف پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اپنے بڑے کم عرصے میں بہت ہی انمول نوادرات اکٹھے کیے ہیں، اور یہ کریڈٹ جو ہے، یہ اعزاز جو ہے، یہ ہم سے پہلے والی جو نسل ہے ان کو جاتا ہے، جنہوں نے اس پر بہت زیادہ دن رات کام کیا۔ ہمارے لیے چھوڑا، ہم نے اپنے حد المقدور اس کی کوشش کی ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم میدان ہموار کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس ورثے کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ ایسا ورثہ ہے کہ ایک دفعہ یہ اگر ضائع ہو جائے پھر یہ دوبارہ نہیں آتا۔ یہ تو یہ قرآن گیلری جو ہے ہماری بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہترین گیلریوں میں سے ہیں، جو کچھ میں نے دنیا میں گیلریاں دیکھی ہیں ان کے بہترین گیلریوں میں سے ہیں۔